إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ سورہ بقرہ کی آیت 185 کا پہلا حصہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید ھدی للناس لوگوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، وبینات من الھدی، اور اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلائے، سیدھی راہ پہ چلائے. سیدھی راہ دکھائے. اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے واضح احکامات بیان کیے ہیں، بڑے واضح آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کے ہدایات اور احکامات بالکل واضح، غیر مبہم اور کھلے ہدایات ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر یہ خوبی بھی رکھی ہے، والفرقان، کہ یہ حق اور باطل کو بھی الگ الگ کر دیتی ہے. یعنی نہ صرف اس کتاب میں اللہ نے حق بیان کیا ہے، بلکہ حق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ باطل کی مختلف شکلیں، صورتیں اللہ نے بتا دی اور اس کی بھی تردید فرما دی، تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اور اس طرح اس کتاب کا اس مہینے کے ساتھ جو تقویٰ کا مہینہ ہے، ایک خاص ربط اور تعلق ہے. اور یہی وہ مہینہ ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے. آج تو ہمارے یہاں بلا سمجھے، بلا سمجھائے فضائے قرآن، قرائے قرآن، تراویح کے اندر، صلاۃ التراویح کے اندر قرآن اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ الامان الحفیظ، بجائے ثواب کے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ انسان اس سے گناہگار ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھا کرتے تھے، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور پھر قرآنی آیات کے احکامات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. لیکن آج اگرچہ قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے،
لیکن سمجھ، معنی اور مفہوم، تدبر ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ صاد کے اندر، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ فرمایا یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے طرف نازل کی ہے، اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اس کے آیات کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اور اس غور و فکر کے بعد جو اہل عقل لوگ ہیں، سمجھ لوگ ہیں، صاف ذہن والے لوگ ہیں، وہ اس سے نصیحت لے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب فیصلوں کی کتاب ہے، یہ کتاب حکمتوں سے اللہ نے اس کتاب کو بھر دیا ہے، یہ کتاب عزیز ہے، تمام کتابوں پر غالب کتاب ہے، یہ لاریب کتاب ہے، یہ شک سے پاک کتاب ہے، یہ باطل سے محفوظ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت سورۃ الزخرف کے اندر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے کتاب نصیحت ہے، اور ان قریب اس کتاب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری ہوگی اور دنیا کی کوئی کتاب وہاں نہیں ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احادیث کی کتابیں کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی تو دین کا ایک حصہ ہے، سرمایہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی خود موجود ہوگا، رسول خود موجود ہوگا، اس لیے وہ کتابیں نہیں ہوگی۔ کتابیں تو بعد میں اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ نبی کی جو سنتیں ہیں وہ ان کتابوں کے اندر محفوظ کر دی جائے۔ جب نبی خود موجود ہے تو ان کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لازمی بات ہے کہ ایک کتاب اللہ کی ہے جو شک سے، ریب سے، تردد سے، باطل سے، ملاوٹ سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو، شک سے پاک ہو، ظن اس کے اندر نہ ہو، تردد اس کے اندر نہ ہو۔ یہ ایک واحد کتاب ہے، اور قیامت کے دن اسی کتاب کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے، اور اس وقت جو اہل باطل ہیں وہ افسوس کریں گے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس دن یہ ظالم لوگ، ظالم کون ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔
لیکن وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی آیات کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کو ظالم کہا ہے بِآیاتِ اللہ یجحدون، جو جانتے بھی ہیں۔ جہد کہتے ہیں سخت انکار کو سمجھ کے بعد، کہ جان بوجھ کے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جس کو اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ بیان فرماتا ہے اللہ کی ان آیات سے وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتا ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور فرمایا جو کچھ یہ اپنے آگے بیچ چکا ہے، یعنی جو اعمال یہ کر چکا ہے اسے یہ بھول گیا ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم ان کے دلوں کے اندر، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کے اوپر ہم پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوا، کہ یہ اللہ کی کتاب کو سمجھے ہی نہ۔ شخص کو اللہ سے نصیحت کی سمجھنے کے باوجود، یا یہ کہ وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، یا سمجھنے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے، جس کی یہ سورۃ جاسیہ کے اندر اللہ نے ذکر کی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بڑے جھوٹے اور گناہگار آئی ہے، ہلاکت ہے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، یعنی سنتا ہے وہ، اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ ثُمَّ يُسْمَعُ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، لیکن سننے کے باوجود بھی اس نے سنا ہی نہیں ہے، یعنی سننے والی چیز اس کو اس طریقے سے سنتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اور جو شرک، کفر، بدعت، گناہ، اللہ اور رسول کی نافرمانی وہ کرتا رہا، اس کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے تکبر کے ساتھ، فبشرہ بعذاب علیم، اسے عذاب علیم کی بشارت دو۔ قرآن مجید کی جو قدر و قیمت ہے، یہ کتنی عظیم کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، تھوڑے سے لوگ نہیں، سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتا ہے کثرت سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کثرت لوگوں کی، کثرت سے لوگ اللہ بیان فرماتا ہے عن آیاتنا، ہمارے آیات سے لغافلون، ضرور، لام تاکید ہے، اللہ فرماتا ہے ضرور یہ غفلت برتتے ہیں، اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں۔
تو اکثر لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سننے کے باوجود بھی ہمیں اصل میں ہر انسان کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ہمارے یہاں جو ٹرین چل رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو طریقہ کار ہے بحیثیت مجموعی اکثر جماعتوں کا اور بحیثیت انفرادی ہر فرد کا تقریباً یہ معاملہ ہے کہ اول تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھے قرآن کو سیکھے سمجھے، اس میں غور و فکر کرے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے ذہن میں اس کتاب کی، ہمارے دل و دماغ میں اس کتاب کی۔ پھر اگر کوئی موقع مل بھی جائے تو قرآن کی مجلس میں درس میں بیٹھ کے سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی اہمیت ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ پھر کچھ اگر سن بھی لیتے ہیں تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ، جو اصل میں قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ انسان اقرار کرے گا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی کہ ہم ایسے قوم کے اللہ کی کتاب سے ہم دور تھے، ہٹے ہوئے تھے، بہکے ہوئے تھے۔ یہ اصل میں انسان کی بدبختی ہے، کم نصیبی ہے۔ تو جو آیات ہم سنتے ہیں یا تو سنی انسنی، اس کو دل کے کانوں سے سنتے ہی نہیں، پھر اگر کچھ سن بھی لیتے ہیں تو اس کے اندر دو طریقے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی آیات کو سننے کے بعد اس کا مصداق کسی اور کو ٹھہرا دیتا ہے، یعنی میں کسی اور جماعت کو اس کا مصداق ٹھہراؤں گا، میں کسی اور فرد کو ٹھہراؤں گا، آپ کسی اور فرد کو ٹھہرائیں گے۔ اللہ کی کتاب کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ سب سے زیادہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس کتاب مقدس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اس کے بعد دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس سوچ سے خالی ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے اندر جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن کو مجرم قرار دیا گیا ہے، جن کاموں کو جرم قرار دیا گیا ہے، فوری طور پہ ہر آدمی اپنے سر سے اٹھا کے کسی اور پہ ڈال دیتا ہے ملبہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو علماء کا طریقہ ہے، کچھ سمجھدار لوگوں کا طریقہ ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، آیت کا علم آنے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد اس کے ساتھ مذاق کرنا، جو ہمارے یہاں اکثر فرقوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ان کا ایک مسلک ہوتا ہے، ایک مذہب ہوتا ہے، ان کی ایک جماعت، ایک فرقہ ہوتا ہے، اس فرقے، اس جماعت، اس مسلک کے اوپر ان کے اکابر، ان کے سلف جو ہے وہ گزرے ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ تو وہ سلف ہوتے ہیں انہوں نے یہ جرم نہیں کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار اور اس کی تکذیب، لیکن بعض والوں نے ان کے طرف منسوخ کر دیا ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ان کے موجودہ اکابر ہوتے ہیں، جن کے اندر وہ جرم موجود ہوتا ہے، ڈٹائی کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے علامہ صاحب کا یہ فتویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ہمارے مسلک کے اندر یہ ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے۔ اس طرح مختلف طریقوں سے جو ہے وہ باطل دلائل جمع کر کے اللہ کی کتاب کی آیات بینات کو وہ جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، جب وہ سمجھ جاتے ہیں ہماری آیات میں سے کچھ حصے کو، فرمایا شیئا، اس میں سے کچھ حصے کو،
کچھ آیات کو اتخذہا ہزوا تو اس کے ساتھ مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا، عذاب رسوا کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے اللہ فرماتا ہے بس موت آنی ہے اور اس کے بعد دیر نہیں ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، تقاریر، درس و تدریس، اعمال دین کے نام سے، اللہ کی آیات کی تکذیب کر کے، اللہ کی آیات کو جھٹلا کے، اللہ کی آیات کا انکار کر کے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل پیرا ہیں، فرمایا ان کا یہ کیا ہوا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان آیات بینات کے انکار اور تکذیب کے اندر اور استہزاء کے اندر ان کے جو اکابر ملوث ہے، ان کے جو بڑے ملوث ہے، جن کے پیچھے پیچھے یہ چل رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں، فرمایا ان کے وہ اولیاء اور ان کے یہ وہ بڑے بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ بیان فرماتا ہے عذاب ہے بڑا، بڑا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، جو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ علماء سوء جو اللہ کی آیات کے اوپر پردے ڈالتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کو اللہ رب العزت نے لعنتی کہا ہے، ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی، ملائکہ کی، تمام مومنین کی لعنت ہے ان کے اوپر، اور یہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے۔ قیامت کے دن ان سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے اللہ اس کی وجہ بیان کرتا ہے، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ لوگوں کے سامنے حق بیان ہو۔ اگر حق ان علماء سوء کی وجہ سے چھپا رہا تو کتاب کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اس لیے ان لوگوں کو شدید عذاب دے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ مجھ سے بات بھی نہ کرو، ان سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا، اور شدید عذاب کے اندر اللہ رب العزت ان کو داخل فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ بیان فرماتا ہے تکذیب کی وجہ سے ادبر و تولا، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی کتاب کی طرف پیٹ کر دی ہے، اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیا ہے، جہنم کی جو ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچے گی، بلائے گی، دعوت دے گی۔ اور سورہ ملک کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ اتنی شدید غصے میں ہوگی، اتنی شدید غصے میں ہوگی جہنم کی آگ کہ گویا وہ پھٹ رہی ہے۔ اس وقت یہ افسوس کریں گے جتنے بھی اللہ کی کتاب سے منکر ہے، اللہ کی کتاب کی تکذیب کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب سے غفلت برتنے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ اس قرآن کو ہم سنتے اور سمجھتے، آج اہل جہنم کے اندر ہم نہ ہوتے۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، جہنم کو ہم ان کافرین کے سامنے، ان منکرین کے سامنے جو اللہ کی آیات کے انکار کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، جہنم کو ان کے سامنے اللہ بیان فرماتا ہے ہم پیش کریں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں ہماری آیات سے اللہ بیان فرماتا ہے دنیا میں پردے میں تھی، ہماری آیات سے ان کی آنکھیں پردوں کے اندر تھی۔ آج ہم اور آپ بھی غور و فکر کریں، میں نے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ظلم ہم نہ کریں
کہ قرآن کی آیات سننے کے بعد ہم ملبہ کسی اور کے اوپر ڈال لیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ کہیں ہم تو مجرم نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ منتقمون، سورہ السجدہ کے اندر۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جسے اللہ کی آیات، اس کے رب کی آیات سے تذکیر کی جائے، نصیحت کی جائے، اسے سمجھایا جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے۔ فرمایا یہ مجرم ہے اور مجرم سے ہم بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا آنے والا ہے کہ اس مجرم کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں اللہ کی کتاب سے دنیا کے اندر فی غطری، میری کتاب ذکر سے ان کی آنکھیں پردوں کے اندر تھی، پردوں کے اندر۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور فرمایا جو اللہ کی کتاب سے آنکھیں چرائے، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ دیکھیں، ایک اللہ کی کتاب کے آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اعراض کرے، اللہ کی کتاب موجود ہے لیکن وہ آنکھیں چرائے۔ یعنی ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہم خود سوچیں، غور و فکر کریں، اپنا احتساب کریں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جس کو سیکھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے پاس 30 منٹ بھی نہیں ہے، 30 منٹ بھی نہیں ہے، 15 منٹ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کھول کر ایک آیت، 2 آیت ترجمے کے ساتھ فکر کرے اور پھر خود اپنے آپ کو ان آیات کی آئینے کے اندر دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان آیات پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کے مطابق ہمارا عقیدہ اور سوچ و فکر اور نظریہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کریں، ورنہ ہم مجرم ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی آیات سے آنکھیں چراتے ہیں، ایسے لوگوں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی پہ آج آپ دیکھیں کیوں شیطان مسلط ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، بہت سے اس میں علماء بھی ہے، قراء بھی ہے، حفظاء بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہر آدمی پہ شیطان سوار ہے، ہر آدمی پہ شیطان مسلط ہے، ہر آدمی شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہے وہ اس سے بچے ہوئے ہیں، اور وہ فقلیلا ما یؤمنون، قرآن کہتا ہے وہ بہت کم ہے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ ایک صفت ہے، یہ صفت ہے، اور یہ انہی لوگوں کے اندر آتی ہے جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ نمل اور سورہ روم کے اندر 2 جگہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے۔ جیسے سورہ نمل کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 81 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے نبی، آپ اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ہماری مثال تو اندھے کی ہے نا، جب ہمیں اللہ کی کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک تو وہ اندھا ہوتا ہے نا جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے، ایک وہ اندھا ہے جس کی آنکھ، یہ وہ اندھا ہے جو اللہ کی کتاب اس کو نظر نہیں آتی ہے، یہ اصل اندھا ہے، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ ہم کیوں بھٹک رہے ہیں دنیا کے اندر، ذلیل اور خوار ہیں، در در کی ٹھوک بیان فرماتا ہے۔
جو اس دنیا کے اندر اللہ کی کتاب سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اس کے مقدر میں ٹھوکریں کھانی ہیں، یہاں بھی وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور وہاں بھی وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 126 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور فرمایا جو میری کتاب کی آیات سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، غفلت برتتا ہے، شائیں بائیں کرتا ہے، فرمایا ہم اس دنیا کی زندگی اس کی پریشان کر دیں گے، جس طرح آج کر دی ہے۔ آپ دیکھیں امیر سے امیر تر شخص ہو، غریب سے غریب تر شخص ہو، یا متوسط طبقہ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب آج بحیثیت مجموعی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے اللہ کی کتاب سے انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے، اللہ کے قانون سے اعراض کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جو قانون بنا کے دیا ہے کتاب کی صورت میں بھیجا ہے، آج وہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ کسی کو مسلک دیوبند پسند ہے، کسی کو مسلک اہل حدیث پسند ہے، کسی کو شیعہ پسند ہے، کسی کو سنی پسند ہے، کسی کو مسلک بریلوی پسند ہے، کسی کو 4 امام پسند ہے، کسی کو 12 امام پسند ہے، کسی کو سیاسی جماعتیں پسند ہے، کسی کو لسانی جماعتیں پسند ہے، کسی کو جمہوریت پسند ہے، کسی کو کمیونزم پسند ہے، کسی کو سوشلزم پسند ہے، کسی کو سیکولرزم پسند ہے، کوئی لبرل بنا ہوا ہے۔ یعنی وہ قانون، وہ ازم، وہ لا جو اللہ نے کتاب کی صورت میں بھیجا ہے وہ کو پسند نہیں۔ بحیثیت اعراض کی ہوئی مجموعی قوم پوری پریشان ہے، پوری قوم۔ کوئی ناراض پر دے کہ میں ہماری مسلک کا نام، ہماری جماعت کا نام لیا ہے، اللہ گواہ میں اپنا نام لیتا ہوں، میں اپنی جماعت کا نام لیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن ہماری، تو آپ سورۃ فرقان کی اس آیت کے اندر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میرا نبی کھڑا ہوگا بارگاہ الہی کے اندر، میرے بارگاہ کے اندر، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن کیا کرو گے؟ اے میرے رب، میرے اس قوم نے میری اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ فیصلوں کی کتاب کوئی اور تھی، درس اور تدریس کی کتاب کوئی اور تھی، فکر کی کتاب کوئی اور تھی، اتباع اور پیروی کی کتاب کوئی اور کے اندر ان کی کوئی، مساجد اور مدارس کے اندر ان کی کوئی اور کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ اللہ کی کتاب اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے تھے۔ کیوں؟ مفاد ہے۔ یہ تو چوری کا دروازہ بند کرتا ہے، یہ کتاب ظلم کا دروازہ بند کرتا ہے، ہر ناانصافی کا دروازہ بند کرتا ہے، ہر شرک اور کفر کا دروازہ بند کرتا ہے، ہر باطل کا دروازہ بند کرتا ہے، ہر جابر اور ظالم کا دروازہ بند کرتا ہے۔ یہ کتاب یہ تو اندھیروں کو ختم، یہی تو قرآن مجید کہتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بہا، یقیناً وہ لوگ جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے، یہ ان کی ضرورت ہے کہ پھر وہ افترا کرتے ہیں، اس کتاب کو جھٹلانے کے بعد افترا کرتے ہیں اور چیزیں گڑ گڑ کے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا دین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب صم بکم فی الظلمات کہتا ہے۔ یہ اللہ بیان فرماتا ہے یہ اندھے بھی ہے اور یہ گنگے بھی ہے اور یہ اندھیروں کے اندر ہے۔ اس کتاب کا مزہ انہوں نے نہیں لیا ہے کہ اس کتاب کا مزہ کیا ہے۔ اتنی زبردست کتاب کہ اللہ کی یہ کتاب جب آدمی بیان کرتا ہے تو ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوتی ہے کہ ذہن کے اندر دوسری چیز آتی ہے کہ یہ بیان کروں میں، یہ بیان کروں میں۔ اس کا مزہ اتنا ہے
ہے اس کتاب کی. آپ دیکھیں ابھی یہ بات جو ہے بارہ میں پوری کر دیتا ہوں پھر ادھر چلے جاتا ہوں. تو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان ہندوں کو ان کی گمراہی سے راست پر نہیں لا سکتے ہیں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں ہماری آیات کو جو اس کتاب کی آیات کو ماننے والے ہیں, اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. سورہ سجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے جب میری آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور اس سے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر, یعنی انقیادی سجدہ کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, یہ منقاد ہو جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیات کے سامنے. یہ ان لوگوں میں نہیں ہوتے ہیں فأعرض عنها ثم أعرض عنها جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں, جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں. عزت ان کی مختلف جو شکلیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت جیسے ہی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ. جب یہ اللہ کی کتاب کی آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے سنتے ہیں, سمعوا سنتے ہیں, دل کے کانوں سے سنتے ہیں, کان لگا کر سنتے ہیں. یہ اس کتاب کا حق ہے. آج بہت سارے لوگ اس سے غافل ہے. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب یہ قرآن بیان کیا جائے سنا کرو, غور و فکر سے سنا کرو, خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وقت زیادہ ہو گیا بس میں اختصار کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں کو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں. کبھی یہ مزہ ہم سب لے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ سیکھے پڑھے, اور پھر یہ صلاۃ التراویح جو آج ہمارے یہاں ادا کی جاتی ہے جس طریقے سے, اس طریقے سے نہیں, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھتے تھے اس طریقے سے. بخاری کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے, لیکن اس کے طول اور اس کی خوبصورتی کا آپ نہ پوچھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کس طرح لمبی لمبی رکعات اس کی ہوتی تھی, کس طرح اللہ کے نبی ان آیات کو پڑھ پڑھ کر اپنی صلات کے اندر رویا کرتے تھے. آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی, آپ کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے, اور اس کے بعد آخر میں 3 رکعت وتر پڑھ کے اس کو وتر بنایا کرتے تھے, طاق بنایا کرتے تھے. کبھی 2 پڑھ کے آخر میں 1 پڑھ کے اس کو وتر بنایا کرتے تھے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے اس کی اجازت ہے کمزور لوگوں کے لیے کہ وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ وتر پڑھ لیا کرے. یعنی ہماری قوم میں اتنی جہالت ہے, اور یہ ہمارے علماء سوء کی وجہ سے ہے کہ آج بڑے بڑے علماء میں نے دیکھا ہے تقریر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں تراویح الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے. تمہارے علم پہ تف ہے, تمہارے علم کے اوپر تف ہے کہ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ تراویح الگ چیز ہے یا تہجد الگ چیز ہے, قیام اللیل الگ چیز ہے. ارے علم کے اندھے, کون سی وہ کتاب ہے, حدیث کی کون سی وہ کتاب ہے جس سے یہ منطق تم نے ڈھونڈ کے نکالی ہے, یہ لوجک تم نے ڈھونڈ کے نکالی ہے کہ تراویح الگ چیز ہے, قیام اللیل الگ چیز ہے, تہجد الگ چیز ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے بتا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد, عشاء کی نماز کے فوراً بعد صلاۃ التراویح پڑھی ہو اور رات کو اندر تہجد پڑھا ہو. پھر اٹھ کے بتا دے. جو مجرم کی سزا وہ میری سزا ہوگی. کیوں قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جیسے ہی سلام پھیرتے تھے فرض نماز سے, آپ سیدھا اپنا گھر جاتے تھے. بس اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد کے اندر.
آپ ذرا غور تو کرے، فکر تو کرے، کتابیں تو ٹٹولے حدیثوں کی دیکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو 2 رکعت آپ صرف پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اپنے بستر پہ جاتے تھے اور دائیں کروٹ سو جایا کرتے تھے، اور پھر رات کو آپ اٹھتے تھے، آپ کے وضو کے لیے میں پانی لاتی تھی اور آپ تہجد کے لیے وضو کرتے تھے اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور پھر جس طریقے سے آپ تہجد ادا کرتے تھے تو اس کا کیا کہنا ہے، کتنی خوبصورت انداز سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت، سنت کو مذاق نہ بنایا جائے، دندہ نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے آپ اپنا دندہ کرتے رہے، آپ دندے کے لیے دین کو نہ استعمال کرے کہ عشاء کے بعد لوگوں کو آپ نے جمع کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے، افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور، یعنی عمر کے دور سے وہ جو پہلے کے 2 بہتر دور تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا، اس لیے اس میں آپ کا مفاد نہیں ہے۔ تیسرے دور کو پھر آپ نشانے پہ لاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس دور کے اندر عمر رضی کے لوگ انفرادی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعب ابن ابی کے امامت کے اندر جو ہے ان سب کو اکٹھا کر کے، جی عمر رضی اللہ تعالیٰ، اچھا میں نے کچھ اور کیا، اچھا ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ تو دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے کیا، خود نہیں کیا۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، خود ان کے ساتھ شریک ہو کر انہوں نے نہیں پڑھی نماز، صرف ان لوگوں کے لیے جو انفرادی رات کو اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے اور انفرادی ان کو جمع کر کے کہا ٹھیک ہے تم جماعت سے کر لو، اور اس کو اچھی بدعت کہی۔ تو ہم کہتے ہیں انصاف تو پہلا یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نہ تھی، اس چیز کو آپ ترجیح نہ دیں، افضل مفضول کے اندر، راجح مرجوح کے اندر کچھ فرق کرے۔ جو اللہ کے نبی کا درجہ ہے وہ عمر کا درجہ نہیں ہے، جو ابو بکر کا درجہ ہے وہ عمر کا درجہ نہیں ہے۔ تو پہلے دور کے جو چیزیں تھے اس کو اگر موجود ہے اس پہ آپ عمل کیوں نہیں کر رہے، قوم سے کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مفاد نہیں ہے۔ رات کو لوگ گھر میں پڑھیں گے تو اس کو کیا ملے گا؟ عشاء کے بعد مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر ختم القرآن بھی تو ہوتا ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کاروبار ہے نا، 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، یہ کس کی سنت ہے؟ پوچھے ان سے یہ کس کی سنت ہے، کس حدیث کے اندر ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ کرام نے کیا؟ پھر آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں یہی برائی ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ آپ کا کاروبار ہے۔ آپ ختم قرآن کرتے ہیں، یہاں 3 روزہ، وہاں 5 روزہ، وہاں 10 روزہ، وہاں 27 روزہ، یہ سارے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شیرینیاں آتی ہیں، لوگ چندہ کرتے ہیں، حافظ صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب کے لیے کچھ جمع ہوتا ہے۔ کیا یہ دین ہے؟ دین کو مذاق بنایا ہے، کاروبار بنایا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید کہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو آپ اور میں بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور پھر جب آپ رات کو اٹھیں گے نا، رات کو جب آپ اٹھیں گے اس طرح تراویح پڑھ کے نہیں، جب آپ تحمل کے ساتھ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، اندھیرے کے اندر اکیلے کھڑے ہو کر قرآن کو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے آپ کی وہی کیفیت ہوگی جو قرآن بیان کرتا ہے۔ یہاں اللہ بیان فرماتا ہے ترا اعین، ان کی آنکھوں کو تو دیکھے گا آنسو بہا رہے ہوں گے، آنسو بہا رہے ہوں گے۔ دوسری شکل ان کی دیکھے قرآن کیا بیان کرتا ہے، اور یہ کیوں؟ یہ بھی اللہ بیان کرتا ہے مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ حق کو سمجھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ انفال کے اندر اللہ رب العزت ان کی صفت بیان کرتا ہے جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔
فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا بے شک مومن وہ ہے جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دل کانپتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر یہ بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں اللہ رب العزت سورۃ الزمر کے اندر ان کی صفت بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ۔ اللہ رب العزت جس نے یہ احسن الکلام، احسن الحدیث نازل فرمائی ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے کتاب متشابہہ جس کی ہر آیت دوسرے آیت سے ملتی جلتی ہے، اختلاف سے پاک کتاب ہے۔ مثانیہ، اور اس کے مضامین دہرائے جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب کی خشیت اور ڈر رکھتے ہیں نا، ایسے لوگ جب کتاب مجید کو سنتے ہیں تقشعر منہم جلود، فرمایا جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ خشیت رب رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر تو ان کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے، رونگٹیں، یہ کتاب جب سنتے ہیں ان کی رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں جب آپ قرآن کو سمجھ کے اکیلے کھڑے ہو کر تہجد کے اندر پڑھیں گے، اس کا جو مزہ ہوگا وہ مزہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا، کہیں اور نہیں ملے گا۔ بالکل قرآن جو بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، رونگٹیں بھی کھڑی ہوگی، کھالیں نرم بھی ہوگی، دل کے اندر خوف بھی ہوگا، وجل بھی ہوگا، اور ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آیات چونکہ اس مضمون کی بہت زیادہ ہے لیکن وقت ختم ہے، اس لیے میں ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔